آج تو رشتہ ایسا ہے کہ بس طبیعت خوش ہو گئی دیکھ کر. یہ ماشاءاللہ اتنی ساری خوبیاں ایک بندے میں جمع ہونا بہت ہی اللہ کا خاص کرم ہے. یہ ماشاءاللہ کروڑوں میں ایک بہترین سے بہترین رشتہ. حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، دراز قد بھی ہوں، سید بھی ہوں، تبلیغی جماعت میں سال بھی لگا ہو اور دنیاوی اعتبار سے وکالت کا کورس بھی کیا ہو، اور امریکہ میں نیو یارک میں بڑے پیمانے پر ماشاءاللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ایک بڑی مسجد کے خطیب ہیں اور امامت بھی کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ ہمارے پرانے جاننے والے ہیں، اور یہ لیکن کافی عرصے سے گم تھے ہم سے. تو آج ان سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کچھ دن پہلے، آج تفصیلی بات چیت ہوئی، اور ماشاءاللہ بہت خوش ہوئے وہ بھی اور میں بھی. کچھ عرصے پہلے ہمارے پاس ہمارے ادارے میں لاہور تشریف بھی لائے تھے. مجھے نہیں پتہ تھا یہ ہمارے مدرسے سے واقف ہیں. دراصل ان کی ایک جگہ بات چلی تھی رشتے کی، اور لڑکی والے وہ ماشاءاللہ ہمیں اچھی طرح جانتے تھے. ان کی بچی جو ہے جن کے ہاں ان کی بات چل رہی تھی، وہ میری اہلیہ محترمہ کی شاگرد تھی ماشاءاللہ. اور میری اہلیہ کو اللہ پاک نے خواب میں کچھ بہت عجیب و غریب ماشاءاللہ زیارات کروائیں، اس کا بھی انہیں پتہ تھا ماشاءاللہ. تو یہ انہوں نے خط لکھا مجھے: جناب مفتی عادل محمود صاحب، بڑی خوشی ہوئی، آپ نکاح آسان تحریک کے نام سے بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو مزید اس میں کامیاب فرمائے. بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اس میں مزید کامیاب فرمائے. میں محمد احمد نیو یارک امریکہ کی جامع مسجد کے امام اور خطیب ہوں، اور عرصے 8 سال سے ماشاءاللہ یہاں خدمات انجام دے رہا ہوں. میری شادی ہوئی تھی. اچھا جی، اللہ کے پیاروں پر بڑے بڑے حالات آتے ہیں. حدیث میں آتے ہیں: اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ جو ہے نا مشقت میں اور امتحان میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے ہیں. پھر جو ان کے جتنا زیادہ قریب ہو وہ ان پر بھی حالات آتے ہیں. تو ان پر بھی حالات آئے کچھ. بس بہرحال بیوی اور 3 بیٹیوں سمیت ان سے جدا ہو گئی. وہ پاکستان میں ہیں، اور وہ یعنی 1.5 سال سے ان سے جدا ہیں. اللہ پاک ان کو نعم البدل عطا فرمائے. وہ دعا پڑھ لیں گے یہ بھی، اور آپ بھی جو لوگ سن رہے ہیں، جن لوگوں کے بھی جو ہے نا یعنی ایسے رشتے ٹوٹتے ہیں، وہ یہ دعا پڑھ لیں: اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یا اللہ اس پریشانی پر ہمیں اجر عطا فرما اور اس کا نعم البدل عطا فرما. ہمارے دل سے دعا ہے. ہمارے بھائی نیو یارک میں بڑے پیمانے پر دین کا کام کر رہے ہیں، تو اللہ پاک ان کو ایسی اچھی بیوی عطا فرمائے جو ان کے ساتھ مل کے دین کے کام میں معاون بنے. تبلیغی جماعت میں نکل کے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں سر بلند کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. صرف اپنے چھوٹے سے محلے میں، چھوٹے سے اپنے شہر میں، اپنے چھوٹے سے ملک میں نہیں، چھوٹے سے امریکہ میں نہیں، چھوٹے سے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں، بلکہ صرف موجودہ انسانوں میں، قیامت تک آنے والے انسانوں اور قیامت تک آنے والے زمانوں میں اللہ کا دین کیسے سربلند ہو جائے، سربلند ہوتا رہے. ایسے میں نیکیوں کے سلسلے چلا کے جاؤں، ایسے خیر کے سلسلے پیغام نیکیوں کے پودے لگا کے جاؤں جو قیامت تک پھل دیتے رہیں اور مجھے قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے. تو یہ الحمدللہ اس جذبے کے حامل ہیں. اس جذبے والی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. کوئی اس طرح حافظہ ہو یا عالمہ ہو، یا حافظہ عالمہ نہ بھی ہو لیکن دینی جذبہ ہو، اور ان کے ساتھ مل کے دنیاوی تعلیم ذرا اچھی ہو، لیکن کیونکہ ان کے ساتھ وہاں پر انگلش کا بھی زیادہ وہ ہوتا ہے. لیکن اگر انگلش تعلیم زیادہ بھی نہیں ہے لیکن دینی تعلیم ہے تو بھی چلے گا، کیونکہ انشاءاللہ وہاں دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے. لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی جذبہ ہو، تو دینی جذبے والی ہم نے دیکھا بعض خواتین ہوتی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے دینی جذبات کی حامل، اور وہ ماشاءاللہ کچھ کرنا چاہتی ہیں. تو دینی جذبہ ہو تو چاہے حافظ عالم نہ بھی ہو تو اللہ ان سے بڑا بڑا کام لیتے ہیں. اب دیکھو جنید جمشید نہ حافظ تھا نہ عالم تھا، اللہ نے کتنا اس سے کروڑوں لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچا دیا. یوسف یوحنا جو محمد یوسف بن گیا، وہ کل کا مسلمان، وہ کتنوں کو غیروں کو اسلام میں داخل کر چکا ہے ماشاءاللہ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کام لے سکتے ہیں. تو ان کی چاہت ہے عالمہ یا پڑھی لکھی لڑکی ہو، دینی رجحان، دینی دنیا. اچھا جی، لڑکی خوبصورت ہو، خاندان اچھا ہو، تبلیغی جماعت سے وابستہ ہو تو بہتر ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے، دیکھیں آپ لوگ جو ہے جو سننے دیکھنے والے ہیں، آپ امریکہ میں جا کر ان کے ساتھ مل کے دین کی خدمت انجام نہیں دے سکتے. آپ کے گھر میں ایسا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے جس کے ذریعے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے آپ یعنی ان کے ساتھ مل کے یعنی دین کے کام میں معاونت کا ذریعہ بن جائیں. لیکن آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے، ہو سکتا ہے آپ کی چھوٹی سی کاوش سے، سوشل میڈیا کے ہزاروں نیٹ ورکس ہیں، ان میں آپ اپنا اس تھوڑی سی کاوش ہوگی، لیکن اللہ کرے آپ کی اس تھوڑی سی کاوش کے ذریعے کسی ایسے بندے تک، ایسے گھر والوں تک یہ پیغام پہنچ گیا، اور اللہ کرے ان کا اچھا رشتہ وجود میں آ گیا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تا قیامت پوری دنیا میں جو خیروں کے سلسلے چلیں گے، جو نیک نسلیں وجود میں آئیں گی، اور سب کا سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بن سکتا ہے، اور بلندی درجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھو ایک آدمی امامت نہیں کر سکتا
لیکن امام کو خدمت کر کے اس کو کپڑے پہنا کے امامت کا ثواب لے سکتا ہے۔ ایک آدمی قرآن نہیں پڑھا سکتا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق نہیں بن سکتا، لیکن اہل قرآن کی خدمت کر کے وہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے سال کے لیے ساری دنیا میں نہیں جا سکتا، لیکن اس کو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے یعنی تیار کر سکتا ہے، اس کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من جہز غازیا فقد غزا۔ ایک آدمی فلسطین نہیں جا سکتا، لیکن فلسطین میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا معاونت کر کے ان کا پورا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو تیار کرے گا اس کو ایسے ثواب ملے گا جیسے خود کرنے والا ہو۔ اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی وساطت سے یہ رشتہ وجود میں آئے اور اللہ کرے اس یہ میاں بیوی مل کر بڑے پیمانے پر دین کا کام کریں اور اس آیت کا مصداق بنے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے دینی مددگار ہیں، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ پاک نے پیاری صفات بیان فرمائی اور آگے اللہ نے وعدہ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ ان پیاری صفات والے ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ ایسی جنتوں میں داخل کر کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور جنات عدن میں بڑے پیارے پیارے محلات ملیں گے، اور ایسے محلات ملیں گے لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، ملاطھا مسک اصفر، اور اس کا گارا مشک کا ہوگا، وحشیشھا زعفران، اور اس میں گھاس زعفران کی ہوگی، وسقفھا عرش الرحمن، اور چھت رحمان کے عرش کی بنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر عارضی نہیں ہوگی یہ نعمتیں، آج جو دنیا کے رنگ برنگے سامانوں کے مالک آج ہیں، کل کا کچھ پتہ نہیں، لیکن وہ جو ہے خالدین فیہا ابدا ابدا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور سب سے بڑھ کر ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا ملے گی ان کو، اور یہ اللہ کی رضا کو مل جانا اور یہ جنت کی نعمتیں یہ ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کے رنگ برنگی چیزوں کا مل جانا کوئی بڑی کامیابی نہیں، آج ہے کل نہیں، کل چھٹی، لیکن اللہ کی رضا کا مل جانا اور جنت کی نعمتوں کا مل جانا۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا میں باقی سب دھوکہ ہے۔ یہ ملک مال سونے چاندی عہدے جائیدادیں ڈگریاں دنیا کے ساز و سامان، یہ سب دھوکہ ہے، آج ہے کل کا کچھ پتہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ خوبصورتی کی کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ یہ ماشاءاللہ خود انتہائی خوبصورت ہیں، سید ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سید ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، خوبصورت ہیں، دراز قد ہیں، 6 فٹ قد ہے ان کا ماشاءاللہ، اور اس لیے ان کی ڈیمانڈ ہے تھوڑا سا۔ اور اس میں سید ہونے کے باوجود اگر سید ہوں تو بھی اچھی بات ہے، ورنہ سید نہ بھی ہوں تو بھی دیکھا جا سکتا ہے، دینی جذبات کو ترجیح دی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیرا۔